آئیے اب ان کا اپنا جو قبائلی نظام ہے تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں کون سا قبیلہ رہتا تھا. اور اس کے لیے تھوڑا سا ہم اسماعیل علیہ السلام سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بچے اور بیوی کو اللہ کے سپرد کیا اور بے آب و گیاہ وادی سے دعائیں کرتے ہوئے نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ اب تو ہی یہاں کے رہنے والوں کو سب کچھ عطا فرما، تو پھر ان کی دعا قبول ہوئی. اور سب سے پہلے وہ مشہور واقعہ ہے جب پانی اور وہ کھجور ختم ہو گئے اور بی بی ہاجر علیہ السلام پریشان ہو کے بھاگی تھی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان، تو جبریل علیہ السلام آئے اور اسماعیل علیہ السلام جو ننھے بچے تھے اور رو رہے تھے، تو بخاری کی روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنا پاؤں مارا تھا زمین پہ جہاں سے کہ زمزم کا پانی جاری ہو گیا تھا. جب پانی جاری ہوا تو جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے آنا شروع ہو جاتے ہیں. قبیلہ بنو جرہم کا وہ ٹریڈ روٹ تھا، وہاں سے وہ گزرا کرتے تھے پہلے بھی. جب وہ قبیلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے کچھ پرندے اڑتے دیکھے تو کہا ضرور پانی ہوگا. جا کے دیکھا تو ایک خاتون تھی اور ایک بچہ تھا. ان سے اجازت لی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم بھی یہاں بسیرا کر لیں. ان کو اجازت دے دی گئی. اور جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، بڑے ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام ان کو ملنے آئے، تو پھر دونوں باپ بیٹے نے مل کے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا. اب ایک طرف ان کو نبوت بھی مل گئی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھی لا بسایا وہاں پہ. اور بعد میں اسی قبیلہ بنو جرہم کے سردار کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام نے شادی کر لی. یہ دوسری شادی تھی. پہلی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ملنے آئے، اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے اور اس بیوی سے حال چال پوچھا تو اسے بڑے شکوے شکایات کی اور شوہر کے بارے میں بھی اچھے کلمات نہیں بولے. تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا شوہر آئے تو اسے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل ڈالو. جو کہ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خاتون جو ہیں یہ ٹھیک نہیں، اس لیے انہوں نے طلاق دے دی تھی باپ کی انڈائریکٹ نصیحت کے مطابق. اور پھر دوسری مرتبہ وہ آئے اور شادی ہو چکی تھی قبیلہ بنو جرہم کے سردار کی بیٹی سے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بارے میں اچھے کلمات بولے. اسماعیل علیہ السلام کے اس بیوی سے 12 بیٹے پیدا ہوئے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے 2 بیٹوں میں کعبہ کی تولیت تھی اور مختلف ان کے جو مناسب تھے وہ تقسیم کر دیے گئے. لیکن بہت جلد ان کے اپنے ننیال نے ہی، بعض جگہ آتے ان کے اپنے ماموں نے اور بعض جگہ آتے ان کے اپنے نانا نے خانہ کعبہ کی تولیت ان سے چھین لی. لوگوں کے دل میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی عزت، قدر اور محبت تو رہ گئی، لیکن عملاً اقتدار میں ان کی اولاد کا کوئی حصہ نہ رہا. اور قبیلہ بنو جرہم 2100 سال تک وہاں پہ حکومت کرتے رہے. لیکن آہستہ آہستہ ان کے معاشی حالات خراب ہوئے اور انہوں نے حاجیوں کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی. لوٹ کھسوٹ کرتے، خانہ کعبہ کے لیے جو مال بھیجا جاتا اس کو ذاتی استعمال میں لانا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ان سے نفرت محسوس کرنے لگی. اور آہستہ آہستہ اسماعیل علیہ السلام کے باقی بچوں کی اولادیں کسب معاش کی خاطر مکہ سے نکل کے ادھر ادھر بکھر گئیں. صرف عدنان کی جو اولاد تھی وہ وہاں پہ رہ گئی. اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ مختلف قبائل میں بٹ کے کچھ مکہ کے ارد گرد اور کچھ دور دور تک پھیل گئی. ایک اور قبیلہ تھا بنو خزاع، انہوں نے قبیلہ بنو جرہم جو کہ 2100 سال تک حکومت کر چکا تھا، ان کو بنو خزاع نے ایک اور قبیلے کے ساتھ مل کے وہاں سے نکال دیا تھا. انہوں نے بھاگتے ہوئے تمام تاریخی چیزیں اور حجر اسود تک اکھاڑ کے زمزم کے کنویں میں پھینکا اور اوپر سے اس کنویں کو پاٹ دیا، بند کر دیا. اور کئی 100 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ اب وہ کنواں کہاں ہے جو اوریجنل تھا، جو آج الحمدللہ ہم سب کو پانی مل رہا ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے کنسیل ہو گیا تھا، لہذا پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں ہے. ایسے میں ایک شخص کا نام قابل ذکر ہے، ان کا نام ہے قصی. قصی بنو عدنان میں سے تھے. یہ چھوٹے سے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ان کی والدہ نے ایک دوسرے شخص سے شادی کی اور اپنے بیٹے کو لے کے شام چلے گئے. جب یہ جوان ہوئے، انہوں نے چاہا کہ واپس اپنے آبائی وطن میں آئیں، تو والدہ کو چھوڑ کے مکہ واپس آ گئے. اس وقت مکہ کے والی حلیل نامی شخص تھے ایک،
ان کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی اور اس طرح خانہ کعبہ کی تولیت دوبارہ قریش میں آ گئی. بنو عدنان سے آگے قریش کا قبیلہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ 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 گرینڈ فادرز ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے اگر خاندان کی ہسٹری آپ پڑھیں گے تو آپ کو سیرت بہتر سمجھ آئے گی. قصی انتہائی عقل مند انسان تھا. جب ان کے سسر کا انتقال ہوا تو انہوں نے خانہ کعبہ کا والی قصی کو بنا دیا، کیونکہ ایک ہی بیٹی تھی اس کی، حلیل کی. لیکن قصی کے آگے سے رشتے کے چچا نے ریزسٹ کیا اور چاہا کہ قصی کے صحن وغیرہ پہ قبضہ کر کے اقتدار وہ لے لے. ایسے وقت میں قصی کی ایک باقاعدہ جنگ جیسی ہوئی اور بالآخر خانہ کعبہ کی جو تولیت تھی قصی کے ہاتھوں میں آ گئی. قصی نے جب اس کو جنگ پیش آئی بنو خزاعہ کے ساتھ، اس وقت اس کو احساس ہوا کہ مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ارد گرد لا کے بسانا چاہیے تاکہ آئندہ کبھی کوئی زیادتی کرے تو ہم سب ایک اکٹھے ہو کے جنگ کر سکیں. قریش جو کہ اس وقت مکہ کے ارد گرد بکھر چکے تھے، انہوں نے قریش کے تمام قبائل کو واپس بلوایا اور مکہ کا شہر قریش پہ تقسیم کر دیا. ہر خاندان کو ایک خاص جگہ پہ آباد کیا. اس کے ساتھ قصی نے ایک اور بہت اہم کام کیا اور وہ تھا دار الندوہ کی تعمیر. ندوہ نادی سے نا، کلب جسے ہم بولتے ہیں. ایک پارلیمنٹ ہاؤس سمجھے اس نے بنایا. یہ بیک وقت حکومت کے اور لوگوں کے اہم مسائل کے وہاں مشاورتی کونسل کی طرح یہ لوگ مل کے بیٹھتے، اہم جھگڑوں کے فیصلے ہوتے اور اس کی صدارت قصی کے ہی پاس تھی. اس کو پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ ساتھ ویڈنگ ہال بھی کہنا چاہیے، کیونکہ لڑکیوں کی شادیاں بھی اسی ہال میں کی جاتی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے آرمی کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا. جتنے لشکر جنگ کے لیے روانہ ہوتے، قصی یہاں پہ اپنے ہاتھ سے ان کو جھنڈا دیتا اور پھر وہ لشکر آگے روانہ ہوتے تھے. تو یوں سمجھے کہ ایک مین سینٹرل آفیشل لیول کی بلڈنگ تھی جس کا نام دار الندوہ تھا، اور یہ تعمیر کرنے والا قریش میں سے قصی تھا. اس سے آپ کو شاید تھوڑا اندازہ ہو رہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کتنی عقل اور دانش مندی تھی، جو کہ آگے سے آگے نسل در نسل پاس ہوئی. قصی نے مختلف عہدے یا مختلف ڈپارٹمنٹس بنائے، یعنی انتہائی آرگنائزڈ انسان تھا. اور اسے اب مکہ کی جو ریاست کے اوپر ایک طرح سے حکومت وہ کر رہے تھے اس کو آرگنائز کیا. اس میں مختلف عہدے تھے. ان میں سے ایک تھا حجابت، یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی کرنا، اس کی چابی رکھنا، اس کا دروازہ کھولنا، کعبہ کی مینٹیننس، اس سب کا ذمہ دار قصی خود تھا. ایک کام تھا سقایا، پانی پلانا حاجیوں کو، اور یہ بہت آنریبل کام سمجھا جاتا تھا کہ حاجیوں کی خدمت کی جائے اور ان کو پانی کی اویلیبلٹی عرب جیسے صحرا میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اس نے ایک ہاؤس بنوایا اور اس میں کشمش اور چھہارے ڈلوا دیتا حج کے زمانے میں، اور وہ پانی جو تھا میٹھا اور شیرین حاجیوں کو پلوایا جاتا. ایک اور تھا رفادہ، یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانا. آج تک آپ دیکھیں عربوں میں وہ رسم موجود ہے. آج تک جو کنگ آف عربیہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ حج کے دن میں ضرورت مند لوگوں کو فری کھانا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، وہ ڈبوں کی صورت میں. آپ میں سے جو لوگ حج پہ گئے ہوں گے شاید ان کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہو. تو اس طرح یہ ڈپارٹمنٹ سے، اور ان کا چیف اوپر قصی خود تھا. لیکن ظاہری بات ہے دیکھ بھال کے لیے باقی ساری فیملی اور ٹرائبس کو انوالو کیا جاتا تھا. اور لوا جو جنگ کا پرچم تھا وہ بھی قصی اپنے ہاتھوں سے باندھتا تھا. قصی کے بعد یہ تمام شعبہ جات اور حکومت اور اقتدار اس کے دو بیٹوں میں تقسیم کر دی گئی، جس میں سے ایک کا نام عبد الدار تھا اور دوسرا عبد مناف تھا. یہ شجرہ نسب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد فہر جن کو قریش کہا جاتا ہے، پھر آگے قصی ہے. 400 AD قصی کی ڈیٹ آف برتھ ہے. قصی کے بعد اس کے بیٹے عبد مناف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے شجرہ چلتا ہے. دو بیٹوں میں حکومت ڈسٹریبیوٹ ہوئی تھی مینلی، ایک عبد الدار اور ایک عبد مناف. عبد مناف کے پاس کچھ منصب
آئے اور اب مناف میں آگے ان کے بیٹے ہاشم جو ہیں انتہائی عقل مند، سخی، خوبصورت اور سمجھدار انسان تھے. جب قرعہ ڈالا گیا کہ سقایا اور رفادہ یہ کون کرے گا تو قرعہ ہاشم کے نام نکلا اور انہوں نے پروف کیا کہ وہ واقعی اس کے اہل تھے. ہاشم کا اپنا نام عمر تھا، لیکن اس نے ایک نیا کام نکالا حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے کہ وہ شوربے میں روٹی توڑ کے اور وہ جو خاص عربوں کا بہت اچھا کھانا سمجھا جاتا ہے وہ بنا کے حاجیوں کو کھلوایا کرتا تھا فری. اور حشمہ کہتے ہیں نا توڑنا، چونکہ وہ روٹی توڑتے تھے اور ڈبو کے کھلاتے تھے، اس لیے پھر ان کا لقب ہاشم پڑ گیا اور ہاشم کے ہی نام سے آگے ان کا خاندان ہاشمی کہلایا. سمجھے آپ؟ ہاشم بہت سمجھدار انسان تھے اور ہاشم ہی وہ انسان تھے جنہوں نے ارد گرد انٹرنیشنل لیول پہ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ قائم کیے اور عیسائیوں اور مختلف ارد گرد کے سراؤنڈنگ حکومتوں سے ایک طرح سے فری سیفٹی پاس لیا کہ ان کے جو تجارتی قافلے اور لوگ گزریں ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے گی، ان کو حفاظت سے گزرنے دیا جائے گا. 2 مشہور تجارتی قافلے جو قریش کے چلتے تھے گرمیوں اور سردیوں میں، ان کے ابتدا کرنے والے بھی ہاشم ہی تھے اور ان کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہوں گے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی میں. تو گرمی میں ٹھنڈے علاقے کی طرف اور سردیوں میں گرم علاقے کی طرف قریش کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے. خود ہاشم ایک مرتبہ شام کی طرف جا رہے تھے تجارتی قافلے کے ساتھ. مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کہا جاتا ہے انہوں نے ایک انتہائی سمجھدار، عقل مند اور اچھی عورت کو دیکھا. جیسے تجارت کے سلسلے میں مختلف ڈیلنگز ہوتی ہوں گی، یہ سب اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں. اس خاتون کا نام سلمہ تھا اور وہ خاندان بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی. انہوں نے سلمہ کو پسند کیا اور وہیں اس سے شادی کر لی. بیوی ابھی پریگننٹ ہی تھی. انہوں نے اس کو وہیں چھوڑا مکے میں اور خود آگے گئے اپنے تجارتی کام کے لیے. لیکن کہا جاتا ہے فلسطین کے شہر غزہ جو ہے وہیں پہ ہاشم کا انتقال ہوا اور وہیں دفن ہو گئے. بعد میں بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کو شیبہ کہا جانے لگا. جب شیبہ 10 سے 12 سال کا ہوا تو ہاشم کے بھائی مطلب کو اپنے بھتیجے کی یاد آئی کہ میرے بھائی کا یتیم بچہ ہے، اب بڑا ہو گیا ہوگا، اسے اپنے لوگوں میں واپس لانا چاہیے. لہٰذا وہ مدینہ منورہ آئے اور سلمہ جو بنو نجار سے ان کا تعلق تھا ان سے ریکویسٹ کی کہ میرے بھتیجے کو ساتھ جانے دیجیے. ظاہری بات ہے ماں کا دل نہیں کرتا تھا بچے سے جدا ہونے کو، لیکن انہوں نے سمجھایا کہ اس کو اللہ کے حرم اور باپ کی حکومت کی طرف جانے دیجیے. اور یہ وہی بنو نجار ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا. خواتین نے دف بجا بجا کے اور بچیوں نے گانا گا گا کے، طلع البدر علینا والے جو ہے، یہ وہی قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق تھا. شیبہ اپنے چچا مطلب کے ساتھ سواری پہ بیٹھے جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگ سمجھے کہ مطلب کسی غلام لڑکے کو لا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاذا عبد المطلب. آواز سواری میں اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے مکہ داخل ہوئے تو لوگ سمجھے شاید مطلب کوئی غلام لے آئے ہیں. اس طرح شیبہ عبد المطلب کہلائے جانے لگے اور یہ وہی عبد المطلب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. تو اب مناف کے بعد ہاشم کے بعد عبد المطلب. عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے خوب اولاد عطا کی، 10 بیٹے ہوئے اور 6 بیٹیاں. عبد المطلب کو ابتدا میں مشکل پیش آئی. چچا کے انتقال کے بعد ان کو نوفل نے کعبہ پہ قبضہ نہ کرنے دیا، نہ ہی مطلب کا گھر ان کو لینے دیا. ایسے میں عبد المطلب نے قریش کی مدد چاہی، لیکن قریش نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے چچا کا معاملہ ہم اس میں نہیں آتے. اس وقت عبد المطلب نے مدینہ منورہ اپنے ماموں کو خط لکھا بنو نجار میں جو ان کے ماموں تھے، بنو نجار قبیلے سے، کہ آپ مدد کو آئیے، اس طرح میں ساتھ زیادتی ہو جائے. ان کے ماموں فوراً مدد کو پہنچے اور نوفل کو کہا کہ میرے بھانجے کے حوالے اس کا صحن کر دو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم یاد رکھو گے. تو بالآخر عبد المطلب کو کعبہ کی تولیت اور مکہ کی سرداری مل گئی. ایسے میں ان کو اکثر ہوتا تھا کہ یہ زمزم کا کنواں کہاں ہے،
یہ تو سب کو پتا تھا تاریخی طور پہ کہ یہاں تھا، اور وہ بہت زیادہ اس فکر میں رہا کرتے تھے، بہت مدبر اور سمجھدار انسان تھے۔ آخر کار ان کو خواب میں مسلسل اس جگہ کی طرف کا اشارہ ملتا جہاں پہ اب موجودہ کنواں ہے۔ ان کو لگتا تھا ایک فرشتہ آتا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ یہاں سے ہے۔ انہوں نے اس طرف کھدائی شروع کر دی۔ جو ہی نشانیاں ظاہر ہونے لگی آب زمزم کے کنویں کی، ایسے میں کچھ اور قبائل کے لوگ بھی لڑنے لگے کہ ہمیں بھی اس کام میں شامل کرو تاکہ بعد میں اگر کنواں نمودار ہو جائے تو ان کا بھی اس میں ایک حصہ ہو۔ قریب تھا کہ بہت سنگین قسم کی جنگ شروع ہوتی کہ کچھ سمجھدار لوگوں نے بالآخر صلح صفائی کرا دی۔ اس وقت عبد المطلب نے عہد کیا کہ اگر مجھے اللہ نے 10 بیٹے دیے تو میں اپنے چھوٹے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ جب 10 بیٹے ہو گئے اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، ان کو اپنا عہد یاد تھا، اب بڑا مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے کہا اللہ سے وعدہ ہے، لہذا سب سے چھوٹے بیٹے جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی رحم دل اور اچھے انسان تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کا نام آپ سب جانتے ہیں، عبداللہ، آخر کار ان کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قریب تھا کہ ان کو قربان کرتے تھے کہ کچھ نے مشورہ دیا کہ ایسے نہ کریں، ان کے بدلے میں کچھ جانور قربان کر دیں، لہذا قرعہ ڈالا گیا۔ ایک طرف تھا 10 اونٹوں کی قربانی اور دوسری پرچی پہ نام ہوتا عبداللہ کا، لیکن قرعہ عبداللہ کے نام نکل آتا۔ پھر عبد المطلب 10 اونٹ اور بڑھاتے، پھر قرعہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام نکل آتا۔ ہوتے ہوتے 10 اونٹ بڑھاتے گئے حتیٰ کہ 100 اونٹ جب ہوئے تو تب قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں 2 ذبیح اللہ کی اولاد، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک ان کے والد عبداللہ۔ عبد المطلب کے زندگی کے 2 واقعات اہم ہیں، ایک ہے آب زمزم کے کنویں کو ری ڈسکور کرنا، اور دوسرا واقعہ ہے عام الفیل، وہ سال جب کہ ابرہا نے، جو کہ یمن میں رہتا تھا، عیسائی تھا، اس نے جب دیکھا کہ عربوں میں تو یہ حج کی وجہ سے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ خوب پھر تجارت بھی ہوتی تھی اور ان کو معاشی طور پہ بہت فائدہ ہوتا تھا، اور ویسے ہی جو کعبہ کی تقدیس تھی اس کا تو احترام لوگوں کے دلوں میں تھا ہی تھا، تو اس نے ایک کلیسا بنوایا جو کہ بہت ہی شاندار تھا، اور اس نے چاہا کہ یہ کسی طرح فوکل پوائنٹ بن جائے، اسی طرح جیسے کہ کعبہ ہے، تو لوگ یہاں آئیں اور پھر اس کی وجہ سے معاشی اور اقتصادی حالت جو ہے ظاہری بات ہے اس کو بوسٹ ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکلی بھی وہ انفلوئنشل ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ ظاہری بات ہے کوئی نہ آیا، کیونکہ اللہ کا گھر تو اللہ کا گھر، چاہے سونے کا بھی محل کوئی بنا دے، جو امپورٹنس اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو دے دی وہ دنیاوی طور پہ کسی گھر کو نہیں مل سکتی۔ تو آخر کار کہا جاتا ہے کہ ابرہا انتہائی ناراض ہوا، اور اتنے میں ایک آدمی عرب سے آیا تھا، اس نے ذرا وہاں پہ کچھ تھوڑی سی بےہودگی بھی کی اس کے کلیسا میں، جس پہ وہ بالکل ہی غصے سے پاگل ہو گیا، اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ نعوذ باللہ کعبہ کو گرا دے گا۔ بہت بڑا لشکر لے کے وہ چلا، جس میں کہ ہاتھی بھی کئی تھے اس کے ساتھ، اور وہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ جب عبد المطلب کو آ کے بتایا گیا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، آپ کچھ کیجئے، وہ تو آ رہے ہیں کعبہ کو گرانے، تو ظاہری بات ہے عبد المطلب کے پاس نہ وہ فورس تھی، نہ وہ فوج تھی، نہ وہ اسلحہ تھا۔ تو انہوں نے ایک بڑا ہی اچھا جملہ بولا کہ لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ تو اپنی جان بچائیں اور پہاڑوں میں چلے جائیں، اور جس رب کا یہ کعبہ ہے وہ اس کی حفاظت خود فرمائے گا۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جب آیا اور اس نے مکہ سے کچھ دور ایک شخص کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ تم مجھے ایگزیکٹلی بتاؤ کہاں سے انٹرنس ہے اور بآسانی میں پہنچ سکتا ہوں۔ پورے ارادے سے تو آیا تھا کعبہ کو گرانے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر بھیجا ابابیلوں کا، اور وہ قرآن پاک میں موجود ہے صورت، اور اللہ تعالیٰ نے اس لشکر پہ ان ابابیلوں کے ذریعے کنکریاں برسائیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جو خود تھا اتنی تکلیف میں تھا اور اس طرح سے آوازیں نکالتا تھا جیسے زخمی بیل ٹکراتا ہے، اور تڑپ تڑپ کے بالآخر وہ بھی پھر مارا تھا۔ سب لوگ برباد ہوئے تھے، اور یہ سال
جو عام الفیل کہلاتا ہے، عربوں کے ہاں بہت اہمیت رکھتا تھا. اس کے بعد پھر سارے قریش اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دوبارہ کعبہ کے پاس آ گئے. یہ دو واقعات عبد المطلب کی لائف میں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور عبد المطلب خود انتہائی جہاندیدہ، سمجھدار، بہت ہی معزز انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ ایک بہت معزز قبیلہ بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی. تو عبد المطلب نے ایک طرف تو اس قبیلے کی ایک خاتون کے لیے اپنا رشتہ بھیجا، اور ساتھ ہی بی بی آمنہ کے لیے اپنے پیارے بیٹے عبداللہ کا رشتہ بھیجا، جبکہ وہ جوان ہو چکے تھے. بی بی آمنہ کی شادی ہوئی، ابھی ان کو حمل ٹھہرا ہی تھا کہ شوہر کو تجارت کے لیے شام کی طرف جانا پڑا. مدینہ منورہ جب وہ پہنچے، شام جاتے ہوئے یا واپسی پہ کہا جاتا ان کا انتقال ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی، ایک ایسا انسان دنیا کی اصلاح کرے جو کہ پیدائش یتیم ہو. جب بی بی آمنہ کو اپنے شوہر کے انتقال کی خبر ملی تو بہت روئیں، اور کچھ اشعار انہوں نے پڑھے. کہا جاتا ہے عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، انتہائی حسین اور خوبصورت انسان تھے. ایک یہودی عورت اکثر ان کو روک لیتی تھی اور کہتی تھی مجھ سے شادی کر لو، مجھے تمہارے اندر سے ایک نور نکلتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہ ٹال دیتے تھے. مورخین کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ٹھہر گیا بی بی آمنہ کو، تو وہی خاتون پھر راستے میں عبداللہ کو ملی تو کہنے لگی کیا بات ہے عبداللہ، وہ تمہاری پیشانی سے مجھے ایک نور نظر آتا تھا، وہ اب نہیں فیل ہوتا. تو بہرحال مورخین کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دراصل وہ ایک لائٹ کی طرح چمکتے ہوں گے باپ کے چہرے میں، یعنی کہ ایک طرح سے اتنے نورانی چہرہ تھا باپ کا بھی، جن سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا اچھا بیٹا پیدا کیا. لیکن نہ باپ نے بیٹے کو دیکھا، نہ بیٹا باپ کو دیکھ سکا، فوت ہو گئے. اور بی بی آمنہ نے جو اشعار پڑھے ان کا مفہوم آپ کو بتاتی ہوں. بتھا کی آغوش ہاشم کے بیٹے سے خالی ہوئی، وہ ایک لحد میں جا سویا، اسے موت نے پکارا تو اس نے لبیک کہا. اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہ چھوڑا. کتنی حسرتناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پہ اٹھائے لے جا رہے تھے، اور موت کے حوادث نے ان کو وجود ختم کر دیا، تو ان کے کردار کے نقوش تو نہیں مٹائے جا سکتے. وہ بڑے ہی دانا اور رحم دل تھے. ایسے انسان تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے. بی بی آمنہ کے اشعار سے پتہ چلتا ہے، دانا اور رحم دل. اور ہونے والے بچے کے لیے جو ترکہ چھوڑا باپ نے، ان میں 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی تھی جنہیں ایمن کا لقب دیا جاتا ہے، ان کا نام برکت تھا. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیریٹنس. اور یہ تھا معزز قبیلہ قریش کا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر پورا ہوا. سوال ہے کہ آج کا لیکچر کس بک سے لیا ہے. سچی بات آپ کو بتاؤں کہ ڈفرینٹ بکس کا یہ ایک کمبینیشن ہے. اس میں جو میں نے آپ کو کمپائلیشن آف سیرہ پہ بتایا ہے وہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بک ہے اس کے پہلے والیوم سے میں نے لیا ہے. تو اگر آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے کہ کس نے کس ایئر میں کیا کام کیا سیرت پہ، تو وہ بہت اچھی طرح سے انہوں نے لکھا ہوا ہے. اگر آپ لوگ مزید پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. انگلش میں اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے سیرت کو تو وہ When the Moon Splits یہ کتاب ہے جو تجلیات نبوت کی تقریباً انگلش ٹرانسلیشن ہے. ایک مارٹن لنکس کی بھی ہے، وہ بھی بالکل ایسی ہی ہے. مارٹن لنکس کی بک جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بہت اچھی طرح سے لکھا گیا ہے. اگر آپ لوگ انگلش میں پڑھنا چاہیں، وہ ماحول، وہ لوگ، وہ سراؤنڈنگز، وہ ہسٹری ایک نیشن کی، ان کے ہیبٹس، ان کا کلچر، ان کے انوائرمنٹ، ان کے سراؤنڈنگ نیبرز وہ کیسے تھے، پھر پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کچھ لوگوں کی کیوں ڈیٹیل میں نے بتائی. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیوں میں نے ہاشم کو اتنا زیادہ ڈیٹیل سے ایلیبریٹ کیا، کیوں عبد المطلب کو کیا، کیوں قصی کو کیا، تاکہ ایک اندازہ ہو
کہ کیا عظیم خاندان ہے جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اسماعیل علیہ السلام کو پسند کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو، اور بنی کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو پسند کیا۔ ترمذی کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا تو اس نے ان سب میں سے بہتر نسل میں رکھا، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تو مجھے اس حصے میں بنایا جو سب سے بہتر تھا۔ اس حصے کو بھی قبیلے میں تقسیم کیا تو مجھے اس قبیلے میں پیدا کیا جو سب سے بہتر تھا۔ پھر اس قبیلے کو گھرانوں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر گھرانے میں پیدا کیا۔ پھر اس گھرانے کو افراد میں تقسیم کیا تو مجھے اس گھرانے کا سب سے بہتر فرد بنایا، سب سے بہتر انسان۔ اور آپ کی جو حکمت تھی، اب بہت سے معاملات میں آپ دیکھیں نا، نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگ، تو پیچھے ایک خاندانی بیک گراؤنڈ بھی چل رہا ہے۔ بظاہر تو ہم ابھی تک یہی پڑھتے ہیں نا، سامعات میں بس ایک یتیم بچہ تھا آمنہ کا، اس بچے کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک خاندان ہے، بڑا عظیم خاندان ہے۔ ان میں سردار کی لیول پہ جو بھی پہنچ رہے ہیں ان کا کیریکٹر کتنا اچھا ہے، تو کچھ کوالٹیز ہیں جو آپ کی جینز میں پاس ہو رہی ہیں۔ اچھا، آپ سے ایک سوال ہے کہ عرب کی کیا اہمیت ہے جغرافیائی طور پہ؟ 3 کانٹیننٹس کو کنیکٹ کرتا ہے، پھر کیا ہوا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ بہت جلد اسلامی لشکر تینوں ممالک میں پھیلے، تینوں کانٹیننٹس میں پھیلے، یورپ تک پہنچ گئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ پھر نکالے گئے۔ آج بھی آپ دیکھیں بوسنیا میں بائی نیم تو مسلمز ہیں نا۔ قریش تجارت کس چیز کی کرتے تھے؟ جس کو عام زبان میں آپ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کہتے ہیں نا، ایکچولی قریش ایگزیکٹلی وہی کام کرتے تھے۔ ادھر کی چیز پروڈکٹ ادھر لے جانا، آپ دیکھیں نا شام تک جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف یعنی 2 میجر کنٹریز کی طرف یہ جاتے تھے، تو ایک کنٹری کا پروڈکٹ لیا دوسری کنٹری تک، وہاں کا پروڈکٹ لیا ادھر بیچ دیا۔ مثلا آپ دیکھیں ایسا کراچی شہر میں آپ کو پاکستان کے مختلف علاقوں کے فروٹس نظر آئیں گے، سارے تو یہاں نہیں گرو کر رہے نا، تو ڈفرینٹ جگہوں کی چیزیں ڈفرینٹ جگہ لائی جاتی ہیں۔ اور اب جیسے سندھ کا آم سب سے پہلے پاکستان میں شروع ہوتا ہے، تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ اسلام آباد پشاور تک پہنچ جائیں تو سندھ کا آم آپ کو ملے گا۔ ایگزیکٹلی یہی قریش کرتے ہیں، یہی ٹریڈ ہے جس کو آپ تجارت بولتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کا اپنا کوئی پروڈکٹ ہی ہو وہاں کا، ناٹ نیسیسری۔ اور یہ لوگ مدینہ منورہ سے کھجورے لے کے بہت جاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، کافی ہے اتنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔